امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا خدا ہے، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک قلعہ ہے ایسا کہ چاروں طرف سے بند، نہ ایک سوراخ جانے کا راستہ، نہ اس پہ کھڑکی، نہ دروازہ، کچھ بھی نہیں، ہوا تک نہیں جا سکتی، پورا بند ہے، اور اندر اس کے نہایت ہی چمکدار موتیوں کی طرح ہے۔ پھر اچانک اس قلعے میں اچھلتا کودتا ہوا ایک جان والا پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس قلعے سے باہر آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی ان باتوں کو سن کر لوگوں نے پوچھا ایسا کیسے ہوتا ہے؟ بند قلعہ، ہوا بھی نہیں جاتی، کوئی سوراخ بھی نہیں، اور اس کے اندر سے کوئی اچانک پیدا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ تو روز ہوتا ہے، مرغی کے انڈے میں نہیں دیکھتے۔ مرغی کا انڈا مجھے بتاؤ اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ انڈا تو اوپر سے پورا بند ہوتا ہے، ہوا تک نہیں جاتی، لیکن مرغی اس کو گرم کرے۔ اب تو مشینوں سے بھی ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ انڈے کی زردی اچانک ایک جاندار چوزے کی شکل کیسے اختیار کرتی ہے؟ کون ہے جو اسے چونچ دیتا ہے؟ کون ہے جو اسے پر دیتا ہے؟ اور پھر ہم نے جانوروں کو، پرندوں کو، ہر ایک مخلوق کو دیکھا ہے، ان میں رنگ ایسے بھرے ہوئے رہتے ہیں، دنیا کا کوئی آرٹسٹ بھی اس طرح کے رنگ بھر نہیں سکتا۔ کیا ہم مور کو نہیں دیکھتے؟ طرح طرح کے خوبصورت اس میں ڈیزائن کیے گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی قلم لے کر کے ڈیزائن کیا ہے، کوئی برش سے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، یہ قدرت کی شاہکاریاں ہیں، رب ذوالجلال کی شاہکاریاں، اور تم بے شمار خوبصورت مخلوقات کو دیکھو گے۔ پھر میں ان دہریوں سے پوچھتا ہوں آخر ان تمام کو پیدا کرنے والا کوئی تو ہوگا، تم لاؤ ڈھونڈ کر کے، آخر کون ہے یہ سب پیدا کرتا ہے؟ یہ تو تخلیق، نظریے تخلیق، خدا کو پہچاننے کے 4 نظریے دنیا میں مشہور ہوئے ہیں۔ الہیات، جس کو علم الہیات کہتے ہیں، جو میں بیان کر رہا ہوں، تھیولوجی، سائنس کے نظریے سے بھی، یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے، خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نظریے بنائے گئے۔ فلسفیوں نے الگ، سائنٹسٹ نے الگ، علماء ربانیین نے الگ، حکماء نے الگ، سب کے اپنے اپنے نظریے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کو نظریے تخلیق سے واضح کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا، اپنی تخلیق کا اظہار جو فرمایا ہے وہ یہی فرمایا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، کتنے کمزور ہو، اور وہ رب ذوالجلال ہزاروں کروڑوں مخلوقات روزانہ بناتا ہے، روزانہ انہیں موت بھی دیتا ہے۔ حیات و ممات اسی کے دست قدرت میں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے مجھے کئی صفات پر عرض کرنا تھا، میں سب سے پہلے اس کے وجود پر آپ کے سامنے یہ دلائل رکھا۔ عام مسلمان بھی کسی دہریے سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نہ ہونے پر جو تو اس قدر ناچ رہا ہے، آج ایتھیزم کا بہت زیادہ چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی دین دھرم ہوتا نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی خدا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسے ہی چل رہے ہیں۔ مذاق کر رہے ہو میاں، ابھی تک تو وہ آٹومیٹک گاڑی بھی نہیں آئی بغیر ڈرائیور والے، ابھی تم بول رہے ہو۔ بہرحال دنیا میں کوئی چیز کو بنانے والا ہوتا ہے، آٹومیٹک گاڑی آ بھی گئی تو میری اس دلیل کو یہ مت سمجھ لینا کہ گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی۔ مفتی صاحب نے کہا آپ تھوڑے دنوں کے بعد آنے والی ہے، اس کا مطلب کیا بغیر ڈرائیور کے بھی سب چلتی ہیں؟ میری یہ دلیل اس لیے نہیں ہے، بغیر ڈرائیور والی گاڑی اگر چل بھی گئی تب بھی میں سوال کروں گا کہ اس کو آخر گاڑی کو بنایا کون ہے؟ یہ بنایا کون ہے؟ کوئی تو انسان بنایا ہوگا۔ تو اسی طرح سے ہر چیز کو دنیا کی آپ کو یہ علم لے کر کے جاتا ہے تھیولوجی کا کہ کوئی نہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ فلسفی ان کے ہاں ایک قانون ہے، دور اور مسلسل، یعنی تسلسل، کنٹینیو کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس کو پیدا کرنے والا، یہ جو سوچ ہے تسلسل اس کو کہتے ہیں۔ کہیں جا کر کے سٹاپ ہونا پڑے گا، کہیں جا کے سٹاپ ہونا پڑے گا تمہیں۔ میں پیدا ہوا میرے باپ سے، میرے باپ پیدا ہوئے دادا سے، دادا پر دادا سے، یہ سلسلہ چل کر کے کہیں تو سٹاپ ہوگا، کہیں جا کے ختم ہونا ہے۔
تو فلسفی اس بات کو مانتے ہیں کہ دور اور تسلسل محال ہے، یعنی کنٹینیو ایسی جاتا رہے، یہ محال ہے۔ ان کے ہاں ایسا ہے۔ میرے عزیزو، اب اگر میں ان سے سوال کروں کہ جیسے بہت سارے لوگ بھگوانوں کو بھی مان لیے، جبکہ بھگوان کی بیوی بھی ہے، بھگوان کے بچے بھی ہے اور بھگوان کا باپ بھی ہے، تو پھر اب سوال آئے گا کہ بھگوان کا دادا کون، بھگوان کا پردادا کون؟ پھر وہ نسب چلے گا، کہیں تو جا کے رکنا ہے، کہیں تو جا کے رکے گا۔ بچے ہیں تو اب تک ان کی نسل کیوں نہیں؟ بھگوان کی بھی بیٹے بیٹیاں تھی نا، بہت سارے بھگوانوں کا تذکرہ ہندوستان میں ہے، ان کے بیٹے بیٹیاں بتائی گئی ہیں، کتنے بیٹے تھے، رام کے بھی، کرشن کے بھی، سب کے بھی بتائے گئے ہیں بیٹے بیٹے۔ تو اب اولاد کہاں ہیں؟ باپ دادا کہاں تھے؟ میرے عزیزوں، میری اس بات کو یقیناً کوٹ کیا جائے گا۔ مجھے معلوم ہے چند دنوں پہلے یہ کہہ رہا تھا اورنگزیب کی اولاد برتن مانج رہی ہے، ٹیپو سلطان کی اولاد پنچر لگا رہی ہے، تجھے تو یہ ٹیپو سلطان اورنگزیب کی اولاد نظر آئی، ان کی کہاں ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ ان کی کہاں ہے؟ اور بہرحال اورنگزیب اور ٹیپو سلطان ان تمام کو چھوڑو، ان کی اولاد کو تو نے برتن مانجتے یا پنچر لگاتے تو دیکھا اللہ نے تو تجھے بانجھ بنا کر رکھا ہے، تیرے سے کوئی چیز نہیں آ سکتی سوائے گوبر اور غلاظت کے، کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ میرے عزیزوں، میں یہاں عرض یہ کر رہا ہوں دور اور تسلسل، کہ اگر اس طرح کسی کا باپ ہے تو پھر دادا بھی ہوگا، دادا ہے تو پردادا بھی ہوگا، یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ یہ اسلام یہ ہے جس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، اس سے کوئی لم یلد نہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہاں ختم ہو گئی بات۔ اب نہ میرے خدا کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، کہیں یہ تصور آئے گا ہی نہیں۔ تم ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ کے آبا و اجداد کہاں ہے، اولاد کہاں ہے۔ ہم نے خدا کو مانا ہی ایسے ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے، رشتہ داری سے پاک ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا یقین یہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، دور اور تسلسل کا جو قانون ہے، میں نے یہی بتایا کہ بعض لوگ اس چیز کے ذریعے سے بھی چاہیں تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ کہیں تو جا کے ہمیں فل سٹاپ ہونا پڑے گا، کوئی تو ہے جو اینڈ ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، جا کر کے تمہیں ختم ہونا پڑے گا ایک نہ ایک جگہ، کہ کوئی تو ہے جو لاسٹ ہے، اس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو۔ اگر اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہے تو پھر یہ بھی بات ہے کہ اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا۔ تو ہمیں ایک ایسی ذات ماننی پڑے گی جس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو، تبھی جا کر کے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو ذات تم جا کر اینڈ ہوگے اسی کا نام اللہ رب العزت ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ اسلام کا بہترین عقیدہ ہے۔ میرے عزیزو، توحید کسے کہتے ہیں؟ اب بات آتی ہے، وجود کی بات ہو گئی، اللہ ہے اتنا تو ماننا پڑے گا، اس کے لیے تو بہت ساری دلیلیں بچے بھی پکڑ کر کے بتا دیں گے۔ ایک خاتون، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی، اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے کہا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں اسی یہی دلیل ہے اللہ کی۔ کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ، اس سے کپڑے سلتی ہوں، جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں، مشین سلتی نہیں ہے کپڑے، اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے۔ یہ ہو گئی بات وجود کی، کوئی تو ہے۔ اب آتی ہے توحید کی بات، کوئی تو ہے، اب ہمیں یہ بتانا ایک ہی ہے، کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے، قانون دیا، وہ بہت ہی پیارا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیزو، چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں ایک ماننا، ایک ماننا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا۔ عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا، بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے۔ یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے، خدا کو ہی ماننا ہے۔
हिंदुओं में भी एक का होने का तस्वुर किताबों में उनके मौजूद है। ये और बात है कि उन्होंने मिला दिया, मसाले लगा दिए, अलग अलग हो गए। खालिस जो अपने दीन पर बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम है। आज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत है और वो एक है, एक है। इस पर क्या दलील है? इस पर भी दलीलें देनी होंगी मुसलमानों। अकली दलीलें भी हैं, नकली दलीलें भी हैं। नकली दलीलें हमारे लिए, नकली का मतलब हुआ किसी जगह से साबित है, कुरान से, हदीस से ये साबित है, तो ये नकली दलील। अकली जो अकल भी जिसको तस्लीम करे, अकल जिसको एक्सेप्ट करे, वो क्या है? उस बूढ़ी औरत का ही मैं बता दूं जिसने चरखा सिला और चरखे को चलाने में उसने कहा कि अल्लाह है, कोई तो है, क्योंकि मेरी मशीन बगैर चलाए नहीं चलती। तो उससे साहब ने, जिसने सवाल किया, पूछा कि अच्छा है तो क्या वो एक है कि दो है? कहा नहीं एक ही है। कहा वो कैसे? कहा दो हो तो देखो, तुम सामने बैठो, उधर से चलाओ, मैं इधर से चलाती हूँ। फिर कपड़े की क्या दुर्गत बनती है? तुम अपनी तरफ कपड़ा खींच रहे होंगे, मैं अपनी तरफ कपड़ा खींच रही होंगी। इससे मैंने ये यकीन कर लिया मेरे कपड़े को सिलने के लिए मेरे चरखे पर एक ही का होना जरूरी है। दो बैठेंगे तो कपड़ा फिर पायजामे की बजाय कुर्ता हो सकता है, कुर्ते की बजाय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिल जाता है। तो दो लोग एक मशीन को सिलने जाएं तो निजाम दरहम बरहम हो सकता है। तो एक पूरे कायनात का निजाम अगर दो लोग चलाने लगे तो एक दिन एक कहेगा नहीं मैं आज बारिश बरसाऊंगा, दूसरा कहेगा नहीं मैं आज धूप डालूंगा, तीसरा कहेगा कि नहीं मैं आज छाऊं ठंडी पैदा करूंगा। तो ये तो उन्हीं के दरमियान झगड़ा होता रहेगा। इसीलिए कुरान ने भी कहा लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर इन कायनात में, जमीनों आसमानों में खुदा के अलावा दो होते तो जरूर इसमें फसाद होता, जरूर इसमें निजाम दरहम बरहम होता। मेरे अजीजों, यहाँ देख रहे हैं हम बहुत सारे निजामों को, कमेटी का मसला है, मस्जिद का मसला है, बहुत सारे चीजें देखें। सदर साहब कुछ और करना चाहते हैं, नायब सदर साहब कुछ और करना चाहते हैं, सेक्रेटरी कुछ और करना चाहते हैं। हुकूमत में जाएं, प्राइम मिनिस्टर को और चाहता है, होम मिनिस्टर कुछ और कहता है, उसकी तो बड़ी पता ही नहीं है। लेकिन निजाम एक मुल्क का चला रहे हैं, एक मुल्क का चला रहे हैं। फसाद इसीलिए हो रहा है, फसाद इसीलिए होता है और उनको पता भी नहीं रहता। वो भाषण में कुछ और बोल के आया, ये पार्लियामेंट में कुछ और बोल के आया। ये सब हमारी मिसालें जो मैं आपको पेश कर रहा हूं, देख करके समझने के लिए। एक से ज्यादा जब होते हैं तो अकलों का मिलना जरूरी नहीं, हर एक की अकल अलग अलग चल सकती है। अब आइए, कोई कह सकता है नहीं भाई इत्तेहाद से भी तो काम हो सकता है, यूनिटी से भी तो काम होता है, कुछ जगह होता है ना। कोई अगर कहे कि खुदा एक नहीं दो हैं और दोनों मिल के काम करते हैं, दोनों मिल के काम करते हैं, तो अब मैं आपको कहता हूं, एक नंबर वाला खुदा वो कहता है आज बारिश बरसाऊंगा। दो नंबर वाला अगर इत्तेहाद करता है और कहता है कि नहीं हाँ तू जो करेगा वही मैं करता हूं, तो यहां पर कानून ये तफसीर में फरमाएगा। दूसरा वाला तो आजिज हो गया, वो मुख्तार नहीं है फिर फैसला लेने में। और आजिज जो होता है वो खुदा नहीं होता, खुदा वही होता है जो मालिक व मुख्तार है, जो खुद फैसले लेगा और उसमें किसी को शरीक नहीं करेगा। तो अगर दूसरा वाला मान गया उसकी तो वो खुदा आजिज हो गया, उसकी अपनी नहीं चली। दूसरे दिन दूसरा चलाया और पहले वाला राजी हो गया तो पहला आजिज हो गया। तो खुदा आजिज नहीं हो सकता, ये हमारा अकीदा है। खुदा वही है जो कादिर मुतलक है, कादिर मुतलक, हर चीज पर वो खुद फैसले लेता है, खुद ही इख्तियार रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को इतना पाक और साफ रखा गया है। खुदा का जो अकीदा है हमारे यहाँ, अकीदा तौहीद है, वो इंसान के जहन को भी पाक और साफ करता है, इंसान का जहन भी पाक और साफ रहता है। अगर अकीदा तौहीद तुम्हारा हट गया, मेरे अजीजों तवज्जो चाहता हूं, तौहीद अकीदा समझ गए, अल्लाह को एक मानने का अकीदा अगर हट गया तो फिर इंसान इतना जलील होता है कि फिर वो हर चीज को खुदा मानने लग जाता है, चाहे वो चूहा हो कि बिल्ली हो कि सांप हो कि मच्छर हो, किसी के भी सामने झुकने लग जाता है। तौहीद का अकीदा अगर जहन से हट गया, अल्लाह को एक और बड़ा मानने का अकीदा हट गया, तो हमने उन लोगों को भी देखा है जो औरतों की शर्मगाहों को भी इबादत करते हैं, बहुत सारी गलाजतों को भी पूछते हैं। मेरे अजीजों, ये कब आती ये चीज
جب عقیدہ توحید انسان سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بہت ہی نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ ہمیں کتنا بہترین عقیدہ دیا ہے، اور وہ ایک ہے، اور الحمدللہ مسلمان اسے آج بھی ایک ہی مانتے ہیں۔ کئی چیزیں ہیں، میں یہ علم الہیات پر آج بات کرنا چاہتا تھا۔ پہلے وجود باری تعالیٰ، اور دوسرے اللہ کے ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ایک سے زیادہ ہوں گے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، اور اب تک نظام درہم برہم نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چلا رہا ہے۔ سورج کو جس طرح سے اس نے سالوں سے چلایا ہے، چاند کو جس طرح چلایا ہے، موسموں کا آنا جانا، قرآن خود یہ کہتا ہے، میں نے آیت خطبے کے بعد یہی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمینوں کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں، اور رات و دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی ہے جو اس کو اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہندوؤں میں بھی ایک ہونے کا عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے، جس میں کہا گیا ہے سنسکرت میں کہ وہ ایک ہی ہے، لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ان تعلیمات میں مکسنگ کیسے آئی؟ جیسے ہمارے ہاں فرشتوں کا تصور ہے، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اسرائیل علیہم السلام، جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پر لگایا ہے۔ میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، روزی پہنچانے کے کام میں ہیں، اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں۔ تو ان ملائکہ کو جس طرح سے ہمارے ہاں تصور دیا گیا اللہ کے فرشتے، تو ان لوگوں نے ان دوسرے کاموں کو دیکھ کر ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا بنا لیا۔ ہواؤں کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، آگ کا خدا الگ، پانی کا خدا الگ۔ یہاں پر دھوکہ کھا گئے، وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ان کائنات کے کاموں پر لگایا۔ ہمارا عقیدہ میں بتا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ اللہ ہے، دوسری چیز وہ ایک ہے۔ اب تیسری چیز آتی ہے جس کے متعلق آج کے بہت سارے دہریے سائنس کے اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں اگر ہے مان لیا، ایک ہے مان لیا، دکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی سوال ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نراکار ہے، اور وہ آکار مانتے ہیں۔ بعض لوگ ان کے ہاں بھی ہے جو خدا کو نراکار مانتے ہیں کہ وہ نہیں دکھ سکتا۔ میرے عزیزو، یہ جن لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ پھر وہ دکھتا کیوں نہیں، اس کے لیے میں جواب یہ بتاؤں گا کہ اگر انسان جس طرح سے آج پیدا کیا گیا، جتنی اس کے اندر کمزوریاں ہیں، انسان کی آنکھوں میں پورا کا پورا سورج نہیں سما پا رہا ہے۔ کڑی دھوپ میں سورج کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ تو دکھ رہا ہے نا، تو دیکھو ایک گھنٹہ دیدار کرو، درشن کرو سورج کی، کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے اندر تاب و طاقت نہیں ہے۔ سورج کروڑوں میل دور ہے، اس کو آپ پورے طور پر اپنی آنکھوں میں نہیں لے پا رہے ہیں۔ تو یہاں سے تم سب کو پتا چلا کہ میری آنکھیں کمزور ہیں، دنیا کی بڑی چیزوں کو میں سما نہیں سکتا۔ تو یہ تو سورج کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو رب ذوالجلال کی ہزاروں نہیں کروڑوں تخلیقات میں سے ایک ذرہ ہے۔ اس ایک ذرے کو ہماری آنکھیں نہیں سما پاتی، تو پورے کائنات کے خدا کو، رب ذوالجلال کی تجلیات کو کیسے سما پائیں گے؟ آنکھوں میں کیسے اسے سما سکتے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ گھیر نہیں سکتی۔ وہ کیوں؟ سوال بھی تو ہے کہ اگر گھیر لے آنکھیں، ہو کیا جاتا اگر اللہ کو دیکھ لیتے؟ تو اس کے متعلق فلسفی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی میں بتاؤں، میرے عزیزو، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ، اس کا کوئی سائز نہیں، اتنا چوڑا، اتنا اونچا، اتنا لمبا، اتنا چھوٹا، یہ چیز ہے نہیں، ہم اس کو مان نہیں سکتے۔ تو جب آنکھوں میں تمہارے کوئی چیز آئے گی تو وہ سائز والی ہی آئے گی، کچھ تو سائز ہوگا اس کا۔
چاہے وہ 100 کلومیٹر والا ہو، اگر آنکھوں میں آ گئی تو سائز بن گیا، اور جس چیز کا سائز بن گیا وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، اس کی یہ تمام چیزیں ایسی نہیں جس طرح انسان کی آنکھ، ہاتھ، پیر، منہ، پیٹ، یہ تمام چیزوں سے وہ پاک ہے، وہ جیسا ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ لیکن انسان کی دنیا میں آنکھیں اس چیز کو سما نہیں سکتی، اور جو چیز اس کی آنکھوں میں سما گئی وہ خدا ہو نہیں سکتی۔ اس کے لیے ایک فارمولا میری طرف سے لے کر کے جاؤ، جس چیز کو بھی دیکھا کسی نے دنیا میں سوائے رسول اللہ کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپشن میں بتا رہا ہوں، حضور کو چھوڑ کر کے پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، جس نے کسی چیز کو دیکھا وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ خدا کو یہ دیکھا ہے ظاہری آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے، وہ سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا اس نے۔ اب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے تمہارے تک بھی آ جائے وہ بھیجے میں خدا دکھانے والے پیر صاحب۔ ہاں کچھ لوگ خدا کو دکھا کر کے مرید کرانا چاہتے ہیں اور تانا مارتے ہیں، ارے میاں ہم تو دکھا کے مرید کرتے ہیں۔ دکھا کے کس کو؟ بکرے کے بھیجے میں دکھا کر کے، میاں ان کو یہیں خدا مل رہا تھا، معاذ اللہ رب العالمین، کلیجے میں نہیں، پھیپھڑے گردے میں نہیں۔ جس چیز کے کھانے کا شوق پیر صاحب کو ہوا وہاں خدا دکھانا شروع کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ یہ نہایت ہی جہالت ہے اور زندیق لوگ ہیں۔ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا جو اس طرح کی بات کرے اس سے یہ کہو کہ پیر صاحب بڑے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں؟ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے مولا تو اپنا دیدار کرا دے، اور قرآن کہتا ہے لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ نے انہیں کوہ طور پر بلایا، اور یہ سب سنتے ہیں نا، معراج کے واقعے میں بھی سنایا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سوئی کے ناکے کے برابر ایک تجلی دکھائی گئی، پہاڑ پورا جل گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، پیر صاحب ابھی بھی بے ہوش نہیں ہو رہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہ تجلی ہلکی سوئی کے ناکے کے برابر کی نہیں دیکھ سکے، تو ان سے سوال کرو آپ بڑے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے؟ آپ کے اندر اتنی پاور کہاں سے آ گئے؟ آپ پورے بھیجے میں دکھانے کی بات کرتے ہیں، نہایت ہی گمراہی کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، میں یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، باقی دوسرے ہوں تو ان کو چھوڑ دو، ان کا معاملہ الگ ہے۔ یہ تمام باتیں ہو گئی، میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی۔ وجود باری تعالی، اللہ ہے، اور اگر ہے تو ایک ہے، اور ایک ہے تو وہ نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں۔ یہ 3 عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، بنیادی عقیدے ہیں، ان میں ذرا برابر بھی ٹس سے مس ہوئے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ یہاں سے گمراہیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا وہ ملحد ہو گئے، جنہوں نے اسے ایک سے زیادہ مانا وہ مشرک ہو گئے، جنہوں نے اس کو دیکھنے والا سمجھا وہ گمراہ ہو گئے۔ صحیح عقیدہ یہی ہے جو سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ان معاملات کے بعد آؤ میرے عزیزو اس رب ذوالجلال کی کچھ صفات کی طرف میں آتا ہوں۔ رب ذوالجلال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار و ستار و قہار و جبار بھی ہے۔ اس کی 99 صفات پر اگر ہم ذکر کرتے چلیں، روز ایک صفت پر ذکر ہو جائے گا، راتیں تمام ہو جائیں گی۔ قرآن نے خود کہا ہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہیں، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی، یہ درختوں کے قلم بنے ٹوٹ جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو پھر بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ہماری چھوٹی سی زبان اور تمہارے چھوٹے سے کان کہاں ان تمام کلمات کو سن سکیں گے یا کہہ سکیں گے، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں
کہ ان تمام سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے اپنی محفل میں پا لیا تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ اللہ رحمان ہے، یقیناً ہم نے اس کو بسم اللہ میں بھی پڑھا، سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ماں باپ کو بھی یہی کہتے ہیں۔ اب اس کے رحمان کی صفات دیکھنا ہے، کیسے رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، نرمی کا معاملہ کرنے والا لوگوں کے ساتھ، بلکہ اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا۔ میں دو ہی صفات پر آج گفتگو ختم کر دوں گا، اس کے رحمان ہونے کی اور اس کے قہار ہونے کی۔ دونوں کے درمیان ہمیں یہ زندگی چلانی ہوگی۔ اللہ رحمان ہے، اس کی جو زندگی یہاں ہمیں دیکھنے کے مظاہر ہیں وہ کیا ہے؟ ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے، کیسے؟ تم رو تو گود میں اٹھا لیتی ہے، تمہارے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلاتی ہے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو۔ ماں تمہیں اٹھا کر کے اتنا جو پیار کرتی ہے، باپ تمہیں لے کر کے چلتا ہے، تمہارے لیے جوجھتا ہے، محنت کرتا ہے، آخر وہ کیوں مشقتیں اٹھاتا ہے، خون پسینے کی کمائی ایک کر کے لا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے۔ اب سنیں حدیث پاک میں، ماں اور باپ کے دلوں میں یہ بچے کی جو محبت ڈالتی جاتی ہے، یہ اللہ کے رحمان صفت کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی صفت کا تھوڑا سا حصہ جب اللہ ماں اور باپ میں ڈالتا ہے تو وہ بچوں سے اس قدر پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ رحمت کی صفت مولا ماں اور باپ کے سینے سے نکال دے تو ہر باپ اپنے بچے کو قتل کرنے پر بیٹھ جائے، ماں اپنے بچے سے دوری اختیار کر لے۔ ایسا نہیں ہوتا، ماں بوڑھی ہو جائے یا بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے، پھر بھی ماں اس بوڑھے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے، اس کے پسینے دیکھنا نہیں چاہتی، اس کی جبینوں پر خم نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ ماں کے اندر جو ہلکی سی بھی محبت آپ دیکھتے ہیں، یہ رب ذوالجلال کے رحمان کا اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اب اندازہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو اس کے رحم کا ہی معاملہ ہے، اس کے رحمان ہونے کا ایک بین ثبوت ہے۔ ہم حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ، توجہ جاتا ہوں، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سنا ہے کہ آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں، کوئی کرامت ہمیں بھی دکھائیں۔ توجہ، بہت سارے لوگ کرامت کے نام پر گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جیب میں سے جلیبی نکال کر کے کھلا دے، ابھی کیا ابھی وہی پیر کرامت والا ہے، اچانک کچھ نکال کے دکھائے۔ حضرت ابوبکر شبلی نے تو ایک الگ ہی کرامت بتائی۔ کیا کرامت بتائی جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں، میاں ہمارا اس زمین پر زندہ چلنا پھرنا ہی بڑی کرامت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دھس جائیں، پھر بھی زمین نہ پھٹتی ہے نہ ہم دھستے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت ہی تو دیا ہے، یہ کرامت تو اللہ نے سب کو دیا ہے۔ یہ رحم کا معاملہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی، بلکہ ان کے ساتھ بھی کیا جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں، جو اسے گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، 2 دن بھی اگر کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ کھاتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 2 دن تک بھوکے رہے، تیسرے دن ایک مہمان ملا، اسے لے کر کے آ کے دسترخوان پر بٹھا دیا، کہا کہ آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں، اب کھانا بنایا گیا اچھا دسترخوان پر، کہا چلو بسم اللہ کرو کھاؤ۔ وہ دہریا تھا، ملحد تھا، کہا کون سا اللہ، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اتنا کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلا لایا، آپ نے دسترخوان کھینچ لیا، کہا اٹھو گھر سے نکلو باہر جاؤ۔ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹھا دیا۔ یہ تو شان ہے انبیاء کی، اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، افطار پارٹی والے، وہ اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، انبیاء کی شان ہے۔ وہ اٹھ کر کے چلا گیا۔ ہاں یہ ہمارے لیے حکم یہی ہے میرے عزیز، لیکن اللہ رب العزت نے وہی فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو، کہا ہے ابراہیم کیوں اٹھا دیا اس کو؟ 50 سال کا تقریباً ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، کہا کیوں اٹھا دیا؟ کہا ہے مولا وہ تیرا نام نہیں لینا چاہتا، میں اس کو دسترخوان پر کیسے بٹھاؤں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے ابراہیم پچھلے 50 سال سے میں اسے ویسے ہی کھلا رہا ہوں، جبکہ وہ کبھی میرا نام نہیں لیا۔ آج تمہارے دسترخوان پر ایک بار اس نے نام نہیں لیا، تم نے اٹھایا۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نام نہ لے تو بھی ہم کھلائیں، وہ تو سنت الہیہ ہے، وہ مولا کریم کی صفات ہے، لیکن انسان کے اخلاق تو یہی ہیں
کہ انسان اپنے رب سے اگر محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا. قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یہ انہی آیات میں سے ہے جن 26 آیاتوں میں سے نکالنا چاہتے ہیں. آئیں گے انشاءاللہ، وہ ٹاپک بھی آئے گا انشاءاللہ. قرآن پاک کی جن 26 آیات پر لوگوں کو تو یعنی پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں. ان آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء یعنی دوست نہ بناؤ. میرا رب نے اتنا حکم کیا دیا، ان کو تکلیف شروع ہو گئی. قرآن جو ہے نفرت سکھاتا ہے، قرآن نفرت. یہ تمام انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی یہ 26 آیتوں کا جو مضمون ہے یہ ان کی کتابوں سے بھی میں نکال کے دکھاؤں گا. سیم ٹو سیم چیزیں، سیم ٹو سیم چیزیں وہاں پر بھی موجود ہیں. تو پیدا کرو کسی اور وسیم گندے رافضی کو جو وہاں سے بھی نکال سکے. عزیزان گرامی وقار، بات میں عنوان سے ہٹ نہ جائے اس لیے میں عرض کروں گا وہ رب ذوالجلال رحمان ہے، اور اس کے رحم کا معاملہ تو ہے، اس کے رحم کا معاملہ ہے کہ آج جس طرح سے لوگ ہمیں پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈراؤنی شکل ہماری بنا کر کے اسلاموفوبیا یعنی مسلمانوں سے لوگوں کو ڈرانا، یہ اگر تمام دوسرے قوموں کی طرح بھی ہو جاتے تو میرے عزیزو یہ سب کا جینا حرام کر کے رکھتے. ہمارے ہاں آخرت کا تصور ہے، ہمارے ہاں رب ذوالجلال کو جواب دینے کا تصور ہے، ہمارے ہاں اللہ رب العزت کے دیکھنے کا تصور ہے کہ وہ ہر گھڑی ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تمام تصورات لے کر کے مسلمان جی رہا ہے. تم کہہ رہے ہو یہ آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے، اور جو اس طرح سے کر رہا ہوگا اس کا تصور ختم ہو چکا ہوگا. ہمیں تو اللہ رب العزت کے ہونے کا اتنا احساس ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی ہم ڈرتے ہیں کوئی ایک گندی تصویر بھی دیکھنے کے لیے، جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہے وہ اللہ ہے جو حی ہے اور قیوم ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کے گزرنے والے حالات سے بھی وہ واقف ہے. ہم اس تصور کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ جی رہے ہیں. بہرحال میرے عزیزو اس کے رحمان کی صفات بے شمار ہے، بے شمار.